بچے میں کام چکا رہی ہے جس کو بول رہے تھے ساری دنیا میں کوئی پلیٹ خالی نہیں تھا، ساری دنیا ڈوب گئی. وہ بڑھیا بولی لو وہ طوفان آتا بولے نا اور سارا مہمان جاتا بولے میرے تم بلاتے بولے وہ طوفان کب آتا طوفان کب آتا. طوفان آیا مہمان گیا، طوفان گیا میں زمین پہ آئے تو کہاں تھی؟ بس جھوپڑی میں سی گئی. اللہ اکبر. فرمایا جہاں جہاں بڑے بڑے درخت اڑ کے پڑے ہیں، پہاڑ ڈب کے ڈلے ہیں، فرمایا میری جھوپڑی میں گیا تو چراغ بھی نہیں بجھا. دیکھیں واٹر پروف میں واٹر کیسا ہوتا، جو ایمان والا ہوتا اس پہ عذاب کا بھی اثر نہیں ہوتا. پورے دنیا کو ڈبو کے اللہ نے ایمان والی بڑھیا کو بچایا. وہ تو کشتی میں جا کے بچے، یہ تو زمین پہ رہ کے بچی. کیا ایمان کیا مال کے اندر کرامتیں بھری ہوئی ہیں. اللہ نے سمجھنے کی توفیق دی. یہ جو بچے ہیں طبیعت سے سامان کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، اور ایمان کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے. اعمال اور ایمان ہمیں ذریعوں پر کنٹرول چلے گا، ہواؤں پر کنٹرول چلے گا. اللہ نے سمجھنے کی توفیق دے. تو دنیا میں جو حالات آتے ہیں پہلے میری بات یہاں سے چلی تھی کس کی طرف سے آتے؟ اللہ کی طرف سے. بس جو بھی حالات آتے کون لاتے؟ اور حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں مگر انسانوں کے اعمال کے حساب سے آتے ہیں. جیسے اعمال ویسے حالات. جیسے ہمارے آقا شب معراج میں آسمانوں پہ جا رہے تھے، ایک عجیب منظر تھے کہ کچھ چیز نیچے سے اوپر جا رہی ہے، کچھ چیز اوپر سے نیچے آ رہی ہے، کچھ نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے. جبریل پوچھے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جبریل یا اللہ نیچے سے اوپر جو جا رہے انسانوں کے اعمال ہیں، انسانوں کے اچھے برے اعمال ہیں، اور اوپر سے جو آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے حالات ہیں. اللہ کو خوش کرنے والے اعمال جاتے ہیں، بندوں کو خوش کرنے والے حالات آتے ہیں. اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال جاتے ہیں، انسانوں کو پریشان کرنے والے حالات آتے ہیں. مکے والے حضور آنے سے پہلے اللہ کو خوش کرے تھے ناراض کرے تھے؟ بولے بھائی مکے والے ہمارے آقا رحمت عالم کے آنے سے پہلے اللہ کو خوش کرے تھے ناراض کرے تھے؟ بولا اللہ کی پرستش کرے تھے، بتوں کی پرستش کرے تھے. 360 بتوں کی پوجا کر رہے تھے مکے والے. اللہ ناراض ہوتے خوش ہوتے؟ بولا اللہ ہے کتنے اور یہ لوگ کتنے کو مان رہے؟ 360 کو مان رہے. اللہ غصہ کرتے محبت کرتے. اب کسی کی بیوی جو ہے اپنے شوہر کو چھوڑ کے دوسرے مرد سے تعلقات رکھے تو مرد کو غصہ آتا، محبت آتی. بڑا بھائی تھوڑا آتا جاتا آتا، بڑا ہر غلطی میں تھوڑا آتا. کھانے میں کنکرے لائی، سالن میں نمک، کھانے میں کنکرے لائی، سالن میں نمک کم ہوا. اور کسی اور بات کو غصہ تھوڑا آتا، مار کے جو کرتا، مگر دوسروں سے تعلق رکھے تو جوڑتا ہے، توڑتا ہے، محبت کرتا ہے، پیرتا ہے. بعضوں کے شکشے میں دیکھا کہ قطر کے ٹکڑے کر دیے ہوں تو ناقابل برداشت والے نہیں، قابل برداشت کی. ابھی رسم بنا میں یہی حیدرآباد کا قصہ ہے. ایک بیچارہ باہر نہیں کرتا، اس کی بیوی آ رہی تھی اور پیسے بیوی کو بھیجاتا تھا کھاتی تھی، ننانوں کو ساس کو نہیں دیتی تھی. اب ان کو بھڑکا اٹھا اور جو ہے اس کے بارے میں زہریلا پروگرام بنایا، ننانا اور ساس نے کی. فون کر کے غیر غلط الزامات لگائے، ارے تو آ رہا پیسے بھیجا ہے، تیری بیوی کیا کیا کرنے لگی، کیا کہے گی، کس کسی کی تعلقات کر رہی. اب ان فونوں پر جو بھڑکا اٹھا ہے بغیر بولنے کے پلین سے اترا حیدرآباد ایئرپورٹ سے. رات کے 2 بجے کوئی پلین اترا تو سے آیا، نہ فون کیا نہ اطلاع دیا. گھر پہ آ کے کھٹکا بجایا، بیوی نے کھولتی سٹ بڑھ کے جو چاہ لے کے وہی ختم. ناجائز تعلقات تیری بیوی کر رہی ہے، بولے کیوں؟ زندہ رکھا مار دیا. بعد میں معلوم ہوا چھوٹ گیا گورنمنٹ نے تھی، پیسے کی نہیں کچھ نہیں کیا، باہر سے آج ایک دم ختم کرا. تو اس پر تھوڑا غصہ آتا ہے، زیادہ غصہ آتا. بولو ایک بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کے دوسرے مرد سے تعلقات رکھے تو تب غصہ آتا، اور اللہ کو چھوڑ کے اس کے گھر سے تعلقات رکھے تو اللہ کو غصہ نہیں آتا. بولو ایک سے
نہیں دو سے نہیں، کتوں سے تعلق تھے؟ 3 2 4 سے. یا بیوی ایک کے تعلقات سے تب غصہ تھا جی، حالانکہ بیوی کا کیا بنا ہے؟ کیا بنا بھائی؟ ناک بنایا، آنکھ بنایا، ہاتھ بنایا، پیر بنایا، کیا بنا ہے بیوی؟ کچھ نہیں. قبول کیا، کاغذ کے سامنے بیٹھے قبول کیا، سنگل جھپٹ قبول کیا، قبول کیا، 3 بول سے چھوڑ دیا. پھر طلاق، حصے ختم، 2 مت کا حصے ختم اور آپس کا غصہ ختم. 3 بول سے چھوڑتا، 3 بول سے توڑتا اور اتنا بھی کرتا. اور اللہ ہمارا کیا نہیں بنا ہے؟ بولو، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخنوں تک ساری بھاری کون بنا ہے؟ سارے کیا بنا ہے؟ آرمین کمپنی میں، ٹاٹا کمپنی میں، ٹاٹا کمپنی میں، ماں کے پیٹ میں. بولو 3 اندھیرے میں اللہ کہتا میں تمہاری فٹنگ کیا ہوں اور اندھیرے کے باوجود صحیح سیٹنگ کیا ہوں اور 2001 مشن کے 360 وولٹ کو فٹنگ کیا. خالص اللہ بنایا تو اس میں ماں باپ کا بھی کچھ پارٹنرشپ ہے. بولا بھائی، ارے خالص اللہ بنایا، ماں باپ کا بھی حصہ ہے. بولا ایسے جگہ رکھ کے بنایا، ہاتھ جانا چھوڑ کے آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی. آگے بیٹھنے بندے کا ہاتھ دیکھ سکتے نہیں. تو سارا بدن، ساری باڈی کون بنائے؟ کہ اندر روح کون ڈالے؟ کہ دنیا میں کون ہے؟ کہ یہ زمین کس کی؟ یہ آسمان کس کا؟ یہ چاند کس کا؟ یہ سورج کس کا؟ یہ سانس جو مل رہی ہے کون دے رہے؟ پانی جو آ رہا ہے کدھر سے آ رہا ہے؟ سب کس کا ہے؟ سارا اللہ کا رکھتے ہوئے تو غیر اللہ کو پوچھیں گا کہ اللہ کو غصہ ہی رہنے دیں. اسی غصے کی وجہ سے اللہ نے بیت اللہ وہاں موجود ہے، زمزم وہاں موجود ہے، نبیوں کی قربان گاہ وہاں موجود ہے، کالی کملی والے وہاں آنے والے ہیں، بنو ہاشم اور جو ہے میرے دوستوں قبیلے قریش وہاں آنا ہے. لاکھوں انبیاء کی زیارت جاتی بیت اللہ، اور سب سے بڑی چیز ہے بیت اللہ. بولا اللہ کا گھر ہے، خدا کی قدرت کا کرشمہ اور ایک کرامتوں کا چشمہ. بولا کرامتوں کا چشمہ آئے، زمزم آئے. اللہ کہتا ہے، اللہ نے فرمایا زمزم ساری بیماری کی ہول سیل ٹانی کرتی. ساری بیماریوں کی ہول سیل ٹانی والے ہول سیل ٹانے. تمہارا ڈاکٹر ہر بیماریوں کو ایک ٹانک دیتا نہیں، الگ الگ دیتا. بولو بخار کے الگ، کھانسی کے الگ، پیٹ کے درد کے الگ، الگ الگ دیتے گئے دیتا. یہ لوگ رحمان ٹانک، ویسی ٹانک میڈیکل کی نہیں ہے، رحمان میڈیکل کی ہے. اللہ نے فرمایا زمزم جو نیت کر کے پیئیں گے اللہ کو نیت پوری کرے گی. پیاسا پیا تو پیاس بجے گی، بھوکا پیا تو پیٹ بنے گا، بیمار پیا تو بیمار بھی ہے تو ایسا کرشمہ. آج تک زمزم میں کبھی شارٹیج نہیں ہوا. چھوٹا سا کنواں ہے، سڑک تو بند کر دیا گا. 2 حجمے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، گزشتہ کے حجمے دیے، اس کو انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا، بند کر دیا گیا. ورنہ عورتوں کا سیکشن الگ، مردوں کا سیکشن، سارے اندر اترتے تھے. زمزم کو آنکھوں سے دیکھتے. میں دیکھا ہوں ایک جیسے گاؤں میں سینی کی بولی ہوتی نا، چھوٹی کنواں، کراچی بولی نہیں، پہلے بولی بھی اتنے ہی ہے. حیدرآباد میں بھی کئی مسجدوں میں کنویں تھے پہلے، جو ملے پلے میں اب تک بھی ہے نہیں. اب تک کے کنواں ہے، سمجھے اتنا سا کنواں لاکھوں حاجی پیتے ہیں اور سبزے گھر گھر کے لاتے ہیں. آج تک نہیں آیا کہ زمزم کا شاٹے دے سوچ کے لے جاؤ، سوچ کے پیو نہیں. آقا فرمائے کھینچ کے پیو. کیسا پیو؟ مومن کھینچ کر پیتا ہے اور منافق سوچ کے پیتا ہے. فل پیٹ پیو، فل پیٹ پیو، جی بڑے سزا پیو. اور سعودی عورتوں ڈگلے ڈگ نعرہ لگا دی، پورے کعبے میں نعرہ، کعبے کے باہر نعرہ ہے. اور اب تو مدینہ بھی لائن ڈالے پانی کی. زمزم کو پائپ لائن کے ذریعے سے مدینہ لے جانا چاہیے. اب تو ٹینکروں سے جا رہا تھا، سارے مسجد نبی میں زمزم رکھا ہوا تھا. اب نہیں کہا پھر کا بول کے حاجیاں بڑھ رہی، یہ بکری بڑھ رہی ہے، یا بکری بڑھ رہی ہے، بکری بڑھ رہی ہے. پہاڑوں کو اٹھانے کا